السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے یہی لوگ سچے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، برحق ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب کو اور اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ جنتوں میں داخلے اور رحمان کی محبت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بلا من اوفى بعهده واتقى فإن اللہ يحب المتقین۔ یقیناً جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو بے شک اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، بے شک یہ تقوی سب سے بڑی منزل ہے اور اس سے باطن کو پاک کرنے کی تمام منازل جنم لیتی ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر جو نہ چلے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ یہ اعمال کی روح ہے، احوال کی کسوٹی ہے، دین کی بنیاد ہے اور یقین کا ستون ہے، اور وہ ہے صدق یعنی سچائی۔ صدق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ صدق ہو، یعنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرنا۔ اپنے نفس کے ساتھ صدق ہو، یعنی اسے اللہ کی شریعت پر قائم کرنا۔ لوگوں کے ساتھ صدق ہو، یعنی بات چیت، وعدوں اور معاملات میں سچائی اختیار کرنا۔ صدق کے ہی ذریعے ایمان والوں کو منافقوں سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ ایمان کی بنیاد صدق پر ہے اور نفاق کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کے بدلے اجر دے اور منافقوں کو اگر چاہے عذاب دے یا ان پر توبہ قبول کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ صادقین کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کا درجہ نبیوں کے درجے کے بعد آتا ہے، جو تمام جہان والوں کے بلند ترین درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق کو شہید پر مقدم کیا ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں زندہ رہنا اس کی راہ میں مرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ بعض سلف صالحین رحمہ اللہ نے کہا، لِأَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً وَعَامِلُ اللَّهَ بِالصِّدْقِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَضْرِبَ بِسَيْفِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر میں ایک رات اللہ کے ساتھ صدق کے ساتھ معاملہ کروں تو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی تلوار سے جہاد کروں۔ صدق کی حقیقت صرف مصیبتوں کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ جب لوگ فتنوں میں گر جاتے ہیں تو ان سے انجام صرف ثابت قدم اور صادق لوگوں کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ضرور ظاہر کرے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ تم لوگ سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ صدق ظاہر اور باطن دونوں عمل کا نام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے صادقین کی ان کے اعمال پر تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا. جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنوں کو آزاد کرانے پر خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور جب وعدہ کرے تو اپنے وعدے کو پورا کرے اور تنگی، مصیبت اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. سچائی دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ دل میں اضطراب اور شک پیدا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانینۃ وإن الکذب ریبۃ. جس چیز سے تمہیں شک ہو اسے چھوڑ دو اور وہ اختیار کرو جس میں شک نہیں، کیونکہ سچائی اطمینان ہے اور جھوٹ شک ہے. بعض نے کہا من قل صدقہ قل صدیقہ، جس کا صدق یعنی سچائی کم ہو اس کے دوست بھی کم ہوتے ہیں. جو شخص سچائی اور وضاحت کو لازم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا میں برکت عطا کرتا ہے. بعض سلف صالحین رحمہ اللہ نے فرمایا مفتقر تاجر صدوق، کبھی کوئی تاجر، کبھی کوئی سچا تاجر کسی کا محتاج نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما في بیعهما وإن كذبا وكتما محقت برکت بیعهما. خرید و فروخت کرنے والے دونوں کو اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو، اگر وہ دونوں سچ بولے اور وضاحت کریں تو ان کی بے میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب کو چھپائیں تو ان کی بے کی برکت مٹا دی جاتی ہے. قیامت کے دن بندے کو صرف سچائی ہی فائدہ دے گی. جنت اور جہنم کے لوگ سچائی سے ہی الگ ہوں گے. جنت کے سچوں کے لیے ہی بسایا جائے، جنت کو سچوں کے لیے ہی بسایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا، خوش بخت اور بد بخت. خوش بخت وہ ہیں جو اہل صدق اور تصدیق کرنے والے ہیں، اور بد بخت وہ ہیں جو جھوٹ اور تکذیب کرنے والے ہیں. پس تم سچائی کو لازم پکڑو تاکہ تم اس کے اہل بن جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. صادق کا دل ایمان اور یقین کے نور سے بھرا ہوتا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں المرید الصادق یرزقہ اللہ فہما فی کتابہ وسنت رسولہ ومن طلب اللہ بالصدق اعطاہ مرآۃ يبصر فيها الحق والباطل وإذا صدق المريد فتح الله على قلبه ببركة الصدق ما يغنيه عن أفكار الناس وآرائهم وعن العلوم التي ليست من زاد القبر. مرید صادق یعنی سچائی کو چاہنے والا، اللہ جو سچائی کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی کتاب، اپنے رسول کی سنت کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. اور جو شخص اللہ کو سچائی کے ساتھ تلاش کرتا ہے اللہ اسے ایک ایسا آئینہ دیتا ہے یعنی شیشہ دیتا ہے جس میں وہ حق و باطل کو دیکھ سکتا ہے. جب مرید سچا ہوتا ہے یعنی انسان سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل پر صدق کی برکت کے ساتھ وہ کچھ کھول دیتا ہے جو اسے لوگوں کے خیالات اور ان کی آراء سے اور ان علوم سے بے نیاز کر دیتا ہے جو قبر کے زاد میں شامل نہیں ہوتا. یعنی جو چیز اسے قبر میں فائدہ نہیں دیتی وہ ان سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. پس ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی تو لوگ سچے ہیں.
اللہ کے ساتھ سچے لوگ تعریف اور شہرت کے انتظار میں نہیں رہتے. وہ نہ شہرت کے پیچھے ہوتے ہیں نہ دنیاوی چراغانی کے. وہ اللہ کے ہاں اجر چاہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کے لیے، ہم تو صرف تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکر گزاری. بے شک ہم اپنے رب سے ایک اداس اور سخت دن سے ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن سے. مسلمان صادق گروہ بندی اور تعصب نہیں کرتا. جب اس سے پوچھا جائے کہ تیرا شیخ کون ہے تو وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس سے پوچھا جائے کہ تیرا مذہب کیا ہے تو وہ کہتا ہے سنت کا حکم مانا. جب اس سے پوچھا جائے کہ تیرا مقصد کیا ہے تو وہ کہتا ہے یریدون وجہہ، کہ وہ اللہ کی مرضی چاہتا ہے. اور جب اس سے پوچھا جائے کہ تیرا نسب کیا ہے تو وہ کہتا ہے ابی الاسلام لا ابا لی سواہ اذا افتخروا بقیس او تمیم، کہ میرا باپ اور میں جس کو چاہتا ہوں وہ اسلام ہے، اسلام کے علاوہ میں کسی اور چیز کو نہیں چاہتا. جب لوگ قیس اور تمیم پر فخر کرتے ہیں تو میرا فخر اسلام ہے. صادق اور خیر خواہ لوگ حق کے سامنے جھک جاتے ہیں اور مخلوق پر رحم کرتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں البصیر الصادق یعاشر کل طائفۃ علی احسن ما معها ولا يتحيز الى طائفۃ وینأ عن الاخرى بالکلیۃ فهذه طریقۃ الصادقین. باشعور صادق ہر جماعت کے ساتھ اس کے بہترین پہلو پر رہتا ہے. وہ کسی ایک گروہ کی طرف مکمل جھکاؤ نہیں کرتا اور دوسری کو بالکل وہ ترک نہیں کرتا. یہی صادقین اور سچوں کا طریقہ اور راستہ ہے. مومن صادق ہر نیکی میں حصہ لیتا ہے. وہ بندگی کی منازل میں گھومتا پھرتا ہے مگر اپنے ایک معبود پر قائم رہتا ہے، دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. اور وہ لوگ جو کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہی وہ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی ہیں جو نیکیوں کے اندر سبقت لے جاتے ہیں. اے اللہ کے بندو، جزا عمل کی جنس میں سے ہے. جو اللہ کے ساتھ سچائی کرے اللہ اس کے ساتھ سچائی کے مطابق بدلہ دیتا ہے. چنانچہ ایک عرابی یعنی گاؤں کا آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایمان لایا. پھر جب غزوہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اس میں تقسیم کیا تو اس کا حصہ بھی نکالا. تو اس نے کہا میں نے آپ کی پیروی اس لیے نہیں کی کہ آپ مجھے یہ مال دیں، بلکہ اس لیے میں نے پیروی کی کہ میرے یہاں پہ حلق میں ایک تیر لگے اور میں مر جاؤں، جنت میں داخل ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تصدق اللہ یصدقک، اگر تو اللہ کے ساتھ سچا رہا تو اللہ تجھے سچا ثابت کرے گا. پھر کچھ ہی دن بعد وہ میدان جنگ میں گیا اور اس کو ایک تیر لگا، جہاں پر اس نے اشارہ کیا تو وہ فوت ہو گیا، وہ شہید ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کیا وہی ہے، یہ وہی شخص ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق اللہ فصدقہ، اس نے اللہ سے سچائی کی تو اللہ نے اس کے ساتھ بھی سچائی کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ایمان والوں میں ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اس بات کو سچا کر دکھایا جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کرنے کے انتظار میں ہیں، جو کچھ پوری کر چکے ہیں اور انہوں نے اس اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی. بس اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو.